بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی یہ نئی ویڈیو ہے پارٹ 9 جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے غزوہ بدر کے واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 8 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو آپ دیکھنا چاہیں۔ غزوہ بدر کا مکمل احوال، نوید فتح۔ مدینہ کے قریب پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید کو روانہ فرمایا اور سواری کے لیے ان کو اپنی خاص اونٹنی عنایت فرمائی۔ یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے تو بآواز بلند اعلان کرنے لگے، مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو ذلیل اور رسوا کیا۔ ان کے فلاں فلاں سردار مارے گئے اور فلاں فلاں گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ منافقین مدینہ پکی آس لگائے بیٹھے تھے کہ بدر میں مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ اب خلاف توقع اہل اسلام کی کامیابی کی خبر سن کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دل کو بہلانے کی خاطر وہ اس اطلاع کو جھٹلا رہے تھے اور اطلاع دینے والے کو پاگل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابو لبابہ سے کہا، مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ محمد بھی مارا گیا ہے اور اس کے بیشتر ساتھی بھی۔ دیکھتے نہیں ہو کہ محمد کی اونٹنی پر زید سوار ہے، یعنی اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے۔ اور یہ جو فتح کا اعلان کرتا پھر رہا ہے تو دراصل جنگ کی دہشت سے اس کا دماغ چل گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ حضرت زید کے نوعمر بیٹے اسامہ یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے؟ ہاں بیٹے، اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ اسامہ جوش میں بھرے ہوئے اسی وقت اس منافق کے پاس جا پہنچے جس نے مسلمانوں کی شکست کا دعویٰ کیا تھا اور کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کر رہا تھا؟ ذرا ان کو آنے دے، ہم تجھ کو پکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور وہ تجھے قتل کرا دیں گے۔ منافق ڈر گیا اور یہ کہہ کر پہلو بچا گیا کہ میں نے وہ بات اپنی طرف سے نہیں کی تھی، بلکہ کچھ لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان کی باتیں ابو لبابہ کے گوشے گزار کی تھیں۔ استقبال اور مبارکبادیاں۔ فتح کی نوید جاں فزاں سن کر اہل مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑھ کر پرخلوص مبارکباد پیش کی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی نصیب فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ فتح مند مجاہدین کو بھی ہر شخص مبارکباد دینے لگا تو ایک خوش مزاج صحابی حضرت سلمہ نے مشرکین کی بزدلی اور نامردی پر طنز کرتے ہوئے کہا، بھلا کس بات کی ہم کو مبارکباد دے رہے ہو؟ دوستو، مبارکباد کے مستحق تو ہم تب ہوتے جب ہمارا مقابلہ مضبوط اور توانا مردوں سے ہوتا۔ ہمارے سامنے تو گنجی بوڑھیاں آ گئی تھیں جو بندے ہوئے اونٹوں کی طرح بے بس اور لاچار تھیں، چنانچہ ہم نے ان کو اسی طرح اطمینان سے ذبح کر دیا جس طرح پابستہ اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دلچسپ تمثیل سے محظوظ ہو کر مسکرائے اور فرمایا، نہیں، وہ کوئی کمزور لوگ نہ تھے بلکہ قریش کے سربر آوردہ افراد تھے، پس اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ جب یہ مظفر و منصور لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو ایک بار پھر وہی سماں بن گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے موقع پر بندھا تھا۔ اسی طرح جا بجا ننھی بچیوں کی ٹولیاں دف بجا رہی تھیں اور وہی ملکوتی نغمہ ان کے ہونٹوں پر مچل رہا تھا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا۔ بے اعتباری۔ قارئین کرام، آئیے تھوڑی دیر کے لیے مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔ جس طرح مدینہ کے منافقین کو مسلمانوں کی فتح پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی طرح مکہ کے مشرکین کو کفار کی شکست پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ جب ابن عبد عمر بدر سے بھاگ کر شکست خوردہ اور تباہ حال مکہ مکرمہ پہنچا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمیں بری طرح شکست ہو گئی ہے اور فلاں فلاں سردار مارے گئے ہیں، تو ایک مشہور رئیس صفوان نے کہا، یہ شخص ہوش میں نہیں ہے، ذرا اس سے میرے بارے میں تو پوچھو کہ میرا کیا حشر ہوا۔ صفوان کا خیال تھا کہ یہ میرے متعلق بھی یہی کہے گا کہ بدر میں مارا گیا ہے، مگر جب اس سے صفوان کا نام پوچھا گیا تو اس نے کہا، واہ، گویا تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو۔ ارے صفوان تو یہ سامنے بیٹھا ہے، البتہ اس کے باپ اور بھائی دونوں کو میں نے بدر میں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر صفوان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور اسے یقین آ گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے دماغ میں کسی قسم کا کوئی فطور نہیں ہے۔
ابو لہب کا رد عمل۔ حضرت عباس کے غلام ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا عباس، ان کی اہلیہ ام فضل اور میں غزوہ بدر سے پہلے اسلام لا چکے تھے، البتہ اپنے ایمان کو مصلحتاً خفیہ رکھا ہوا تھا۔ جب مشرکین جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو میرے آقا کو بھی ساتھ لے گئے۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ مشرکین کو شکست ہو گئی ہے، تو مجھے اور ام فضل کو دلی مسرت ہوئی۔ ایک روز میں اور ام فضل بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ابو لہب بھی اس طرف آ نکلا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابن حرس بھی آ گیا، یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو بدر سے فرار ہو کر آئے تھے۔ ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ سناؤ، بدر میں تم لوگوں پر کیا گزری؟ اس نے کہا، بس یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنی گردن اور کندھے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیے تھے، اور وہ جسے چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے، جسے چاہتے تھے گرفتار کر لیتے تھے۔ خدا کی قسم یوں نظر آتا تھا کہ آسمان سے زمین تک ساری فضا گورے چٹے شہ سواروں کے ساتھ بھری پڑی ہے، ان کے سامنے بھلا کون ٹک سکتا تھا؟ ابو رافع کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ بھانڈا پھوٹ گیا اور ابو لہب سمجھ گیا کہ میری دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ پہلے تو مجھ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر ام فضل کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگیں، تو ابو رافع پر اس لیے شیر ہو رہا ہے اس کے آقا یہاں موجود نہیں ہیں؟ پھر ایک لکڑی اٹھائی اور اس زور سے ابو لہب کے سر پر ماری کہ وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ جب اس نے ام فضل کو میری حمایت پر کمر بستہ دیکھا تو ساری اکڑفوں بھول گیا اور سر جھکا کر چپکے سے نکل گیا۔ جزاک اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر دل چچی ایک عورت ہو کر کفر و شرک کے گڑھ میں آپ نے جس جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کیا، اس پر ہم سب ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عمومی کیفیت۔ اہل مکہ کی پوری تاریخ میں یوم بدر جیسا اندوناک حادثہ کوئی نہیں گزرا تھا، اس لیے اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ہر طرف صف ماتم بچھ گئی اور جا بجا نوحے اور بین ہونے لگے۔ شعراء نے دردناک مسیحے کہے، عورتوں نے اپنے بال کاٹ ڈالے اور برہنہ سر اور برہنہ پا گلیوں میں دیوانہ وار آہ و بکار اور فریاد و ماتم کرنے لگی۔ کبھی کسی مقتول کا گھوڑا نکالتیں، اس پر رنگ برنگی چادریں ڈالتیں اور اس کے گرد گھیرا ڈال کر روتیں اور سینہ کوبی کرتیں۔ یہ سلسلہ کئی دن اور کئی راتیں جاری رہا۔ آخر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ اس طرح رونے پیٹنے سے ہماری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے رونا دھونا بند کیا جائے اور پوری توجہ سے مقتولین کا انتقام لینے کی تیاری کی جائے۔ اس تجویز سے اتفاق کیا اور عہد کیا کہ آئندہ ہرگز کوئی شخص نہیں روئے گا۔ اسود ابن زماں کے 2 بیٹے اور ایک پوتا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ وہ ان کے لیے رونا چاہتا تھا مگر اس فیصلے کی وجہ سے رو نہیں سکتا تھا۔ ایک رات اس کے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام کو دوڑایا کہ جا کر پتہ کرو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے، اگر ایسا ہے تو میں بھی رو کر دل کی بھڑاس نکال لوں، کیونکہ میرے سینے میں غم کی آگ جل رہی ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ مقتولین بدر کے لیے تو رونے کی اجازت نہیں ملی، البتہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اس کے لیے رو رہی ہے۔ اسود کو اتنی معمولی بات پر رونے سے دکھ ہوا اور اس نے چند اشعار کہے جو اس کی دلی کیفیت کے آئینہ دار ہیں۔ ترجمہ: کیا وہ اتنی سی بات کے لیے رو رہی ہے اور رات گئے تک بے خوابی میں مبتلا ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے؟ بے وقوف عورت، اونٹ کے لیے مت رو، بلکہ بدر پر رو جہاں ہماری قسمتیں کھوٹی ہو گئیں، اور رونا ہے تو عقیل کے لیے رو اور حارث کے لیے رو جو شیروں کا شیر تھا۔ ناظرین کرام، واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی اگلی ویڈیو پارٹ 10 بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔